السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم اور آج میں آپ کے لیے ناول کان سا عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کی رائٹر ہے منتہا چوہان۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ یہ کیا؟ کیوں تم نہیں جانتے اس کا ایک بھائی بھی ہے؟ ہارون کو اب کی بار حیرت ہوئی۔ ہے تو صحیح، لیکن وہ تو اپاہج ہے نا۔ منصور نام ہے اس کا، شاید۔ فیصل نے آگے ہوئی تفصیل بتائی۔ وہ اپاہج تو نہیں، اپاہج ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ چچا کے ساتھ مل کے میں نے نکاح سے پہلے ساری انفارمیشن نکلوائی تھی اور پھر بعد میں مل چکا ہوں اس سے۔ مجھے وہ بے ضرر انسان سا لگا جو لوگوں سے ہمدردیاں بٹورنے اور پیسے اینٹنے کے لیے اپاہج بنا ہوا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا پیسے کا لالچ اسے اس حد تک گرا دے گا کہ اپنی ہی بہن کی جان لے لے گا۔ وہ لبنہ کے ساتھ مل کے اپنی ہی بہن کو زہر دے گئے۔ ہارون نے دکھ سے کہا تو زارون سخت اذیت سے دوچار ہو۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے، ایک دوسرے کا غم ہلکا کرنے لگے۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ کیوں چلا رہے ہو؟ امتیاز بیگ نے منصور کو ڈانٹا جو مسلسل چلا رہا تھا۔ وہ آئی تھی، وہ ابھی آئی تھی، وہ مار ڈالے گی مجھے، بچا لو مجھے۔ منصور چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا اور امتیاز بیگ کے چہرے کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ کون؟ حلق تر کرتے پوچھا۔ منصور بالکل پاگلوں کی طرح بیہیو کر رہا تھا اور امتیاز بے کو بھی ڈرا رہا تھا۔ وہ منصور کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کے شہر شفٹ ہوئے تھے۔ اسے اس گھر سے خوف آتا تھا، وہ ڈرتا تھا اور پھر امتیاز بے کو بھی منصور کے خوف کی وجہ سے ڈر لگنے لگا تھا، تو انہوں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہاں آ کے بھی منصور کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی۔ آپ اسے پاگل خانے جمع کروا دیں، نہ خود سکون سے رہتا ہے نہ ہمیں چین سے رہنے دیتا ہے۔ امتیاز بیگ باہر آئے تو بیوی نے نخوت سے کہا۔ منصور کو انہوں نے ایک کمرے میں ہی رسی سے باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ چلاتا اور پورے گھر میں ایک ہی آواز گونجتی، وہ مار دے گی مجھے۔ آج نہ جانے کیسے وہ رسی توڑ کے باہر بھاگ گیا۔ کتنا ڈھونڈا اسے لیکن کچھ پتا نہ چلا۔ پھر گاؤں سے ان کے ایک دوست کا فون آیا کہ ان کا بھتیجا گاؤں آیا ہوا ہے۔ وہ خود کیوں نہیں آئے؟ وہیں امتیاز بیگم حیران ہوئے اور پتہ کرنے پہ انہیں معلوم ہوا کہ وہ قبرستان ہے، راہین کی قبر پہ۔ امتیاز بیگ کو کچھ ٹھیک نہ لگا اور فوراً گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور کے ساتھ گاؤں پہنچے جو 1 گھنٹے کی مسافت پہ تھا۔ وہاں قبرستان میں پہنچتے ہی انہیں منصور راہین کی قبر کے ساتھ لیٹا نظر آیا۔ وہ اسے بمشکل وہاں سے اٹھانے میں کامیاب ہوئے، لیکن اسی لمحے گیٹ سے قبرستان میں داخل ہوتے زارون پہ ان کی نظر پڑی اور وہ منصور کو لے کے دور ایک درخت کے پیچھے جا چھپے۔ زارون کا وہاں آنا انہیں سخت حیران اور پریشانی میں مبتلا کر گیا، لیکن ان کے جاتے ہی وہ بھی منصور کو لیے واپس شہر کی طرف روانہ ہوئے اور گھر لا کے واپس کمرے میں رسیوں سے باندھ دیا۔ کیا کروں؟ میں خود تنگ پڑ گیا ہوں، ہر وقت ایک ہی رٹ، وہ مار دے گی، وہ مار دے گی۔ اچھا مردہ لوگ بھی کبھی زندہ ہوئے ہیں؟ جا کے بہن کی قبر کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، منحوس کہیں کا۔ امتیاز بے غصے اور نفرت سے پھنکارے۔ اگر پاگل خانے نہیں بھیج سکتے تو اسے اس کی بہن کے پاس ہی بھیج دیں۔ دونوں بہن بھائی کی قبر ایک ساتھ بنے گی تو دونوں کو ہی سکون رہے گا۔ امتیاز بیگ کی بیگم نے جتنی صفاقیت سے کہا، امتیاز بیگ انہیں دیکھتے رہ گئے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، جان چھڑائیں۔ اماں، ابا؟ اچانک سے تانیہ کی آمد پہ وہ دونوں چونکے۔ ارے تانیہ، تم کب آئی؟ تانیہ نے کوچنگ سینٹر جوائن کر لیا تھا اور صبح سے نکل جاتی، شام کو واپس آتی۔ آج کام زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر جلدی آ گئی تھی۔ اچھا ہوا نا آ گئی۔ تانیہ کی آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو گئی۔ کیا مطلب؟ امتیاز بیگ کی زبان لڑکھڑا گئی۔ آپ نے اور منصور نے مل کے کیا راہین کے ساتھ؟ بتائیں مجھے، تانیہ چیخ کے بولی تھی۔ آواز نیچے رکھو لڑکی، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ امتیاز بیگ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بھڑکی۔ آج آپ کا چلانا میرے پہ بالکل اثر نہیں کرے گا، سنا آپ نے؟ آپ راہین کے قاتل ہیں، تانیہ نے کرب سے کہتے آنسو روکنے چاہے۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ یہی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ امتیاز بیگ نے تانیہ کے بال سختی سے مٹھی میں دبوچے کہ وہ بلبلا کے رہ گئے۔ مار ڈالیں، مجھے بھی مار ڈالیں، سب کو مار ڈالیں، لیکن یاد رکھیں مکافات عمل آپ کا اس دنیا میں ہی ہوگا اور بہت جلد ہوگا، کیونکہ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور پھر ایسی کھینچتا ہے کہ وہ منہ کے بل کرتا ہے۔ اب آپ اپنی باری کا انتظار کریں۔ تانیہ بنا ڈرے بولی تھی کہ امتیاز بیگ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا اور واپس تیش میں آتے ایک زوردار تھپڑ تانیہ کے منہ پہ دے مارا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائے
اور پاس پڑی شیشے کی ٹیبل سے اس کا سر جا ٹکرایا۔ شیشے کی ٹیبل اس کے ماتھے کی ایک طرف لگی تھی اور دماغ اس کا سن ہوا، اور اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ نکلا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ حمیدہ بیگم نے آگے بڑھ کے گھبراتے تانیہ کا سر اپنی گود میں رکھا، جہاں سے خون بہتا ان کے فرش کو لال کر رہا تھا۔ بیگ صاحب دیکھیں نا، تانیہ کو کیا ہوا؟ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ پلیز دیکھیں۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ امتیاز بیگ تو اپنی جگہ سن ہی ہو گئے۔ انہوں نے ہمت مجتمع کرتے آگے بڑھ کے تانیہ کی نبض چیک کی، جو بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ فوراً سے بیوی کی مدد سے بیٹی کو اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگے۔ ہاسپٹل پہنچتے اسے ICU میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے پوچھ گچھ کی اور کہا یہ پولیس کیس ہے تو پولیس کو انفارم کریں۔ ڈاکٹر میں کہہ رہا ہوں اس کا پاؤں پھسلا اور یہ گری ہے، سیدھا ٹیبل کے اوپر جا کے سر لگا اور وہیں یہ بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے کافی سمجھایا لیکن ڈاکٹر نہ مانی۔ پولیس کو انفارم کر کے اس نے تانیہ کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ امتیاز بیگ اور حمیدہ بیگم وہیں باہر بے بسی سے بیٹھ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا پولیس آئے گی؟ حمیدہ بیگم کے ماتھے پہ وسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ظاہری بات ہے، اس سے بھرا جواب آیا۔ اگر تانیہ نے سب سچ بتا دیا تو؟ اگلا سوال داغا۔ اس بات کا جواب امتیاز بیگ کے پاس بھی نہ تھا۔ ہارون اور زارون گھر آ چکے تھے، جبکہ فیصل راہین کو دیکھنے گیا تھا، جسے زارون نے اپنے ایک فلیٹ میں رکھا ہوا تھا، اور 2 ڈاکٹرز ہمہ وقت اس کے پاس موجود ہوتی۔ سب ٹریٹمنٹ گھر میں ہی چل رہا تھا اور کوئی بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ فیصل کا دل کچھ حد تک مطمئن ہوا تھا اور وہ زارون کو الوداع کہتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ گھر پہنچتے اسے پتہ چلا کہ اس کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ فیصل پہلے سے پریشان تھا، مزید پریشان ہو گیا۔ وہ ایک دم سے اس سب کے لیے تیار نہ تھا، اور پھر عائشہ، اس کے لیے جو دل نے کچھ محسوس کیا ان جذبات کا کیا کرتا۔ وہ انتہائی مضطرب ہوا، جس سے 2 دن تک وہ بخار میں جھلستا رہا تھا۔ لیکن گھر والوں میں سے کسی نے بھی اس کو سیریس نہ لیا اور مہندی کے لیے زبردستی اسے باہر لیا۔ اپنی شادی کی اطلاع اس نے اپنے کسی دوست کو نہ دی، یہاں تک کہ زارون کو بھی نہیں بتایا۔ وہ جن حالات سے گزر رہا تھا ان میں وہ اپنی شادی کی خبر کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا، اور جب دل مردہ ہو جائے تو پھر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سب رسمیں ادا کر رہے تھے، جبکہ وہ خاموش بیٹھا ان سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماں نے اس کے سر پہ پیسے وارے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آگے بڑھ کے بیٹے کا ماتھا چوما تو فیصل نے اپنی ماں کے آنسو دیکھتے سب کچھ بھلا دیا تھا اور انہیں اپنے گلے سے لگاتے زبردستی مسکرایا تھا۔ اس نے ماں کی خوشی کے لیے ہاں کہی تھی، نہ بھی کہتا تو کس نے سننا تھا۔ سب نے کوشش کی کہ وہ لڑکی کی تصویر دیکھ لے، عاشی بہت پیاری ہے، لیکن فیصل کا دل نہ مانا، اس لیے ایک چپ سادھ لی۔ زارون دوسرے دن ہی شہر روانہ ہوا تھا۔ اسے پروفیسر شہنواز کو بھی انجان تک پہنچانا تھا، جن کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ وہ اسے جان سے مار دینے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس بارے میں اس نے کسی سے کچھ بھی نہیں شیئر کیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی بھابھی لبنہ سے ملنے کا سوچا۔ آخر ان سے بھی تو جاننا تھا کہ کیوں انہوں نے اس کی زندگی میں آگ لگائی۔ وہ پولیس اسٹیشن آیا تھا، حیدر ہارون کا دوست تھا، اس لیے زارون کو اجازت مل گئی۔ ملاقات کی، وہ جیل کی طرف بڑھا جہاں لبنہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اے سن، تیری ملاقات آئی ہے، ایک لیڈی کانسٹیبل کی آواز پہ لبنہ نے سر اٹھا کے سامنے دیکھا۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ سامنے سلاخوں کے پار زارون کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا۔ دل میں ایک مغموم سی امید جاگی۔ اپنی جگہ سے اٹھتی وہ سلاخوں کے قریب آتے آتے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ اس کے چہرے پہ مار کے نشان تھے۔ زارون کو آج اس سے بالکل ہمدردی نہ ہوئی۔ لکی، میرا لکی۔ سلاخوں سے ہاتھ باہر نکالتے زارون کے چہرے کو چھونا چاہا کہ زارون کرنٹ کھاتا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ لبنہ کا دل لرزا۔ اپنے گندے اور ناپاک ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، سختی سے وارن کیا۔ لبنہ نے لب بھینچے۔ تمہارے بھائی نے بھر دیے تمہارے کان، سارے الزام ڈال دیے مجھ پہ۔ جانتے ہو اس نے طلاق دے دی مجھ سے وعدہ کیا تھا کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ وعدہ وفا نہ کر سکا۔ نفرت اور غصے سے فنکاری تھی۔ کوئی راہ چھوڑی اپنے بھائی کے لیے؟ سب راستے بند کر دیے اور ایک قاتل کے ساتھ بھائی کیوں رہنے لگے؟ زارون بھی اتنی ہی نفرت اور حقارت سے بولا۔ لبنہ کی تو آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ یہ وہ لکی نہ تھا جو ہر جائز ناجائز بات میں اسی کا ساتھ دیتا تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ سب جھوٹ ہے لکی، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں قاتل نہیں ہوں۔ لبنہ تڑپی تھی۔ اچھا، پھر یہ آپ کا بریسلٹ رحیم کے گھر میں کہاں سے آیا؟ زارون نے وہ بریسلٹ سامنے کیا۔ وہ کوئی عام بریسلٹ نہیں تھا، بیش قیمتی بریسلٹ تھا، ڈائمنڈ کا۔ یہ تو میرا ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ تو گم ہو گیا تھا۔ لبنہ نے ڈرامہ شروع کر دیا۔ زارون نے سر جھٹکا۔ جب راہین کے گھر اس کو مارنے کی پلاننگ کرنے گئی تھی نا، تب رہ گیا ہوگا وہاں۔ زارون کی بات پہ لبنہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اب مزید جھوٹ بولنا بند کر دیں اور مجھے بتائیں
کیوں کیا آپ نے میری زندگی میں اندھیرا؟ بولے۔ زرون کی آواز بلند ہوئی۔ ہاں، گئی تھی میں وہاں، وہ تمہارے بھائی سے شادی کر رہی تھی، میری جگہ لینے جا رہی تھی، میں نے اسے راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا، میں نے اس کے چچا چچی کو پیسوں کا لالچ دیا اور وہ لالچ میں نہ آئے، لیکن اس کا بھائی، وہ لالچی، وہ مان گیا اور اسی نے میرا ساتھ دیا، وہ شادی روکنے میں، لیکن اس کا قتل کس نے کیا یہ میں نہیں جانتی، وہ کیسے مری مجھے نہیں پتا، میں نے صرف شادی رکوانے کا کہا تھا، مجھ سے جو مرضی قسم لے لو، میں اپنے بیٹے کی قسم کھا کے کہتی ہوں۔ چپ رہیں، خبردار جو اذان کو اس معاملے میں گھسیٹا، کیسی ماں ہیں آپ، وہ سگا بیٹا ہے آپ کا، اور اس طرح شرم آتی ہے مجھے آپ کو بھابھی کہتے ہوئے۔ زارون نے انتہائی نفرت سے کہا تو لبنہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ یقین تو تم نے میرا کرنا نہیں، میں کچھ بھی کہہ لوں، لیکن یہ سچ ہے، میں نے انہیں شادی روکنے کے لیے پیسے دیے تھے، راہین کو مارنے کے لیے نہیں۔ لبنہ نے آنسو پہنچتے کہا اور واپس مڑ گئی۔ زارون کو لبنہ کی بات پر یقین تو نہ آیا، لیکن وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ باہر واپس آیا تو اسی ششو پن میں مبتلا ہوا کہ پروفیسر شاہ نواز کو اس کے عبرتناک انجام تک پہنچائے یا پہلے راہین کے چچا چچی کی خبر لے۔ حیدر کو فون کیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا، کسی کیس کے سلسلے میں، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ زارون نے حیدر سے مل کے مشورہ کرنے کا سوچا۔ حیدر نے اسے ہاسپٹل کا ایڈریس بتایا تو وہ گاڑی کو اس کے بتائے گئے ایڈریس کی طرف موڑ گیا۔ مہندی کی رسم بہت سادگی سے ہوئی تھی اور آج بارات تھی۔ کئی بار اس کے نگاہوں میں عائشہ کا چہرہ لہرایا، اس کا دل ڈوب کے ابھرا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی خوشی کے لیے وہ اپنے گھر والوں، خاص کر اپنی ماں کے چہرے سے خوشی نہیں چھین سکتا تھا، اس لیے مکمل چپ سادھ لی اور سب اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ موبائل اٹھایا، سوچا زارون کو کال کر لی، لیکن اس وقت وہ جس سچویشن سے گزر رہا تھا اس کا دکھ بہت بڑا تھا، وہ چاہ کے بھی اسے نہ بتا سکا اور دلہا بنا گھر والوں کے ساتھ بارات لے گیا جہاں بہت اچھے سے ان کا استقبال کیا گیا۔ نکاح کا وقت ہو چلا تھا، مولوی صاحب آئے، خاموشی چھا گئی۔ فیصل کو لگا اب سب ختم ہو گیا، لیکن اپنے دل سے عائشہ کی محبت کو کیسے نکالے گا؟ فیصل سلطان ول سلطان علی، آپ کا نکاح عائشہ مجیب بنت مجیب الرحمان کے ساتھ 2 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ بنا نام پہ غور کیے وہ عائشہ کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ مبارکباد کا شور اٹھا تو وہ چونکا، اب اسے عائشہ کو بھول کے آگے بڑھنا تھا، سب سے گلے ملتا وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گھونگھٹ نکالے وہ نیچے اتری۔ فیصل نے ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھا، اسے فیصل کے ساتھ لا کے بٹھایا گیا، کچھ رسمیں ہوئیں جبکہ اس سب دوران فیصل خاموشی رہا، جیسے وہ اس ماحول کا حصہ ہی نہ ہو۔ کیسی قسمت تھی دونوں دوستوں کی، دونوں کو ان کی محبت نہ ملی۔ رخصتی کا وقت ہوا تو وہ سب سے پہلے اٹھا اور باہر نکل آیا، اسے وہاں پہ گھٹن کا احساس جگا تھا، کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اس بات کو سب نے محسوس کیا لیکن خاموش رہے۔ باہر آتے والدہ نے دھیرے سے ڈانٹا بھی لیکن وہ جواباً خاموشی رہا۔ گاڑی میں دلہا دلہن بیٹھے تھے اور باقی سب بھی اجازت لیتے نکلے تھے۔ گھر میں دلہن کا بہت شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا، لیکن یہاں بھی فیصل نے کسی کی پرواہ نہ کرتے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا تو ماجدہ بیگم فیصل کی والدہ نے بھی سب کو باقی رسمیں کرنے سے منع کرتے دلہن کو کمرے میں پہنچانے کا کہا۔ فیصل باتھ روم سے فریش ہو کے باہر نکلا تو دلہن کو اپنے بستر پہ بیٹھے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ کاش تھوڑی ہمت کر کے ماما کو عائشہ کے بارے میں ہی بتا دیتا۔ ملازمہ دروازے پہ نوک کرتی فروٹس اور کھانے پینے کی چیزوں کا ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی، ایک ٹیبل پہ رکھ کے وہ بھی چپ چاپ باہر نکل گئی۔ فیصل نے دروازے کو لاک لگایا، وہ اپنی دلہن کی جانب مڑا جو گھونگھٹ نکالے ابھی تک یوں ہی بیٹھی تھی۔ جائیں جا کے چینج کر لیں، مجھے یہ رسمیں بالکل پسند نہیں، اس لیے کوئی امید مت رکھیے گا مجھ سے کسی بھی قسم کی۔ فیصل کی کرخت آواز پہ ایک پل کو سمٹی سمٹائی دلہن بنی بیٹھی وہ کسمساتے جھٹ سے گھونگھٹ ہٹائے۔ فیصل نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو ساکت ہی رہ گیا، جبکہ سامنے بھی کم و بیش یہی صورتحال تھی۔ زارون ہاسپٹل پہنچ گیا تھا، حیدر سے ملاقات ہوئی تو حیدر نے اسے تسلی دی۔ اسی لمحے نرس انسپکٹر حیدر کی طرف آئے۔ انسپکٹر صاحب، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، تم یہیں رکو زارون، میں کچھ دیر میں آیا۔ حیدر اسے رکنے کا کہہ کے جیسے آگے بڑھا، سامنے امتیاز بیگان کھڑے ہوئے۔ میری بیٹی کو ہوش آ گیا ہے، اس سے پہلے میں ملوں گا، سختی سے کہا۔ بالکل نہیں، یہ ایک پولیس کیس ہے، تو آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ حیدر اس سے بھی زیادہ سختی سے مخاطب ہوا۔ زارون تو اپنے سامنے امتیاز بیگ کو کھڑا دیکھ کر ششدری رہ گیا۔ حیدر بھائی، زارون نے غصے سے پکارا تو وہ دونوں اس کی طرف توجہ ہوئے۔ امتیاز بیگ کا تو زارون کو دیکھ کے رنگ ہی فک ہوا تھا۔ کیا ہوا زارون؟ یہی ہیں وہ راہین کے چچا، زارون نفرت اور حقارت سے بولا۔ حیدر نے غصے سے امتیاز بیگ کو دیکھا جو اب بھاگنے کی چکروں میں تھے، لیکن حیدر نے انہیں بیوی سمیت حراست میں لے لیا اور زارون کو لیے اندر ICU کی جانب بڑھے جہاں تانیہ کو ہوش آ گیا تھا۔ زارون کو دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے، اس نے زارون کے سامنے ساری سچائی رکھ دی۔ حیدر نے اس کا بیان ریکارڈ کروایا۔ فکر نہیں کرو،
ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ زرون نے خود پہ ضبط کرتے تانیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے آج بہت دکھ ہو رہا تھا راہین کی جانے کا، کاش وہ کچھ کر پاتی۔ زرون وہاں سے آگے پروفیسر شہنواز کی طرف نہ جا سکا اور تانیہ کو اپنے ساتھ گھر لے آیا، اپنی بہن بنا کے۔ آغا جی بی جی کے کچھ پل تو اس ساری صورتحال کو سمجھنے میں لگا دی، لیکن تانیہ اکیلی تھی۔ اب اس کے ماں باپ نے جو کیا اس کے لیے انہیں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اپنی بیٹی کا بیان انہیں سیدھا پھانسی کے پھندے تک پہنچ جانے کے لیے کافی تھا۔ منصور کو بھی حراست میں لے لیا تھا، لیکن وہ مینٹلی اب ٹھیک نہ تھا۔ اسے پاگل خانے سے جمع کروا دیا گیا۔ جو ناٹک وہ اتنے عرصے سے کرتا رہا تھا وہ اللہ نے سچ کر دیا تھا۔ تانیہ کو زرون نے اپنے گھر رکھ لیا۔ اللہ نے مکافات عمل شروع کر دیا تھا۔ منصور نے اپنی بہن کے کھانے میں زہر ملایا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جان پہ بنی تھی۔ اس وقت جب وہ کوئی بھی نہ تھا، راہین کا غم ہلکا کرنے والا تو اس کا اپنا بھائی آیا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروایا جس میں سلو پوائزن تھا۔ وہ بھی بھائی کی محبت پہ نہال ہوتی کھا گئی۔ اس زہر نے ایسا اثر دکھایا کہ وہ جان گنوانے والی ہو گئی۔ زرون اللہ کے اس مکافات عمل پہ دنگ رہ گیا جب ایک دن یوں نیند جانے پہ پتہ چلا کہ پروفیسر شہنواز کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور وہ اپاہج ہو گیا۔ صوفے کی سیٹ سے ٹیک لگا کے آنکھیں مون لی۔ اللہ بہت کارساز ہے، اس کا بدلہ سب بدلوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تم یہاں کیسے؟ فیصل نے حیرت سے پوچھا۔ یہی میں تم سے بھی پوچھ سکتی ہوں، تم یہاں کیسے؟ عائشہ اٹھتے اس کے پاس آئی، وہ تو اس کے دلہن کے روپ میں دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا۔ یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل۔ اس کے بعد پہ عائشہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں فیصل، مجھے یہ بتاؤ تم یہاں کیسے آئے؟ وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ یہ میرا گھر ہے عائشہ، اور اس وقت تو میرے کمرے میں کھڑی ہوں، اور اگر میں غلط نہیں تو تم میری دلہن ہو۔ فیصل خوشی سے جائے گا کہ عائشہ سہم کے پیچھے ہٹی۔ آہستہ بولو، کیا ہو گیا ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے میرا نکاح تمہارے ساتھ ہوا ہے؟ یعنی تم… وہ فیصل، او مائی گاڈ، واٹ اے کوانسیڈنٹ۔ وہ سخت حیران ہو رہی تھی۔ حسین اتفاق میری جان۔ وہ اسے بے باکی سے دیکھتا چہکا اور اس کی جانب ایک ایک قدم بڑھاتا اس کے آسان خطا کرنے لگا۔ فیصل، دور رہ کے بات کرو پلیز، پہلے مجھے یقین تو کر لینے دو کہ تم ہی ہو۔ وہ روحان سے ہوئے بولی۔ ایسے یقین نہیں آئے گا، قریب آؤ تو یقین دلاؤ۔ فیصل نے اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ آج تو اللہ نے میری سن لی جانے من، آج ہی مجھے تم ملی، بہت پیار آ رہا ہے مجھے میرے اللہ پہ۔ وہ بن کہیں سب جان گیا۔ عائشہ کے گردن میں منہ ڈالے وہ بہکا بہکا بولا تو عائشہ نے جھرجھری لی۔ فیصل کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے پیچھے کرتے بولی۔ کیوں پیچھے کیوں ہٹوں؟ اتنی آسانی سے نہیں ملی، اللہ نے دعائیں سنی ہیں، مجھے میری محبت سے ملوا ہے، اب چھوڑوں کیوں؟ وہ اسے باہوں میں بھرتے گود میں اٹھا گیا۔ عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ فیصل، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ اس کے کندھے کو دبوچے بولی۔ میرے ہوتے کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ اسے لیے بستر پہ آیا۔ تم سے ہی تو ڈر لگا ہے، وہ خفگی سے بولی۔ تو فیصل کہکا لگاتے ہنسا اور اس کا دوپٹہ اتارتے ایک طرف رکھا۔ فیصل، ایک بات پوچھوں؟ وہ جو اس کے پاس لیٹا تھا اس کے گالوں کو چھوتے اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا۔ پوچھو۔ راہین کیوں چھوڑ گئی ہمیں؟ وہ رو دی۔ فیصل یکدم سنجیدہ ہوا۔ ایک دل کیا کہ اسے بتا دے کہ راہین زندہ ہے، لیکن زرون کا وعدہ اس کی زبان کو زنجیر ڈال گیا۔ اللہ کی جو مرضی، وہ بس اتنا ہی بول پائے۔ زرون بہت دکھی ہوگا نا؟ وہ اس کے سینے میں سر چھپائے روتے بولی۔ فیصل نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کیا۔ بس، اللہ کے آگے سب بے بس ہے۔ وہ اداس سا بولا اور سوچ رہا تھا جس دن عائشہ کو پتا چلا راہین زندہ ہے، سب سے پہلے اسی کا گلا دبوچے گی۔ تم مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ گے؟ وہ سر اوپر کیے اس سے پوچھتی فیصل کو پریشان کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سارا کاجل پھیل گیا تھا۔ فیصل نے دھیرے دھیرے اس کی دونوں پلکوں پہ لب رکھے تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ عائشہ کی سنگت میں فیصل کو دو جہاں کی خوشی مل گئی۔ اسے اپنے اللہ پہ بہت پیار آیا۔ اس نے عائشہ کو اس کا ہمسفر چنا تھا۔ وہ اپنے دل کے مراد بر آنے پہ سجدہ ریز ہوا۔ عائشہ بھی اس کی سنگت میں خوش تو تھی، لیکن راہین کی جانے کا غم کم نہیں ہو سکا۔ زارو نے فیصل سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گا راہین کے متعلق کہ وہ زندہ ہے، اس لیے وہ عائشہ سے بھی چھپا گیا۔ دونوں ہی زارون سے ملنے اس کے گھر گئے۔ وہ مطمئن تھا اللہ کے فیصلے سے اس نے تانیہ کو بہن بنا کے سہارا دیا تو ہارون نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ اذان کو پورے دل و جان سے سنبھالتی تھی۔ گھر میں ایک سکون تھا۔ لبنہ کو عمر قید کی سزا ہوئی تو راہین کی چچا چچی کو بھی 14 سال کی قید ہوئی۔ راہین کے قاتلوں کو اس کے مجرموں کو سزا دلوا کے زرون کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آج وہ پھر ہر روز کی طرح اس لڑکی کی قبر پہ موجود تھا۔ اس کی قبر سے خوشبو آتی تھی، ایک عجیب سی خوشبو جو وہ بھی نہیں سمجھ پاتا تھا۔ اس کی قبر ہر لمحے تازہ رہتی جیسے ابھی دفنایا ہو۔ آج زرون کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ وہ اس کی قبر کے پاس گھنٹوں بیٹھ کے لوٹ رہا تھا۔
وہ لڑکی اس دن ہاسپٹل میں لائی گئی تھی، اس کا بہت برا حال تھا، لاوارث تھی اور آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے بہانے پولیس انسپیکٹر حیدر کے ساتھ مل کے زارون نے اس لڑکی کو راہین بنا کے دفنا دیا، لیکن اس کا چہرہ کسی کو نہ دیکھنے دیا، اور راہین جو کومے میں تھی زارون نے اسے اپنی کسٹڈی میں اپنے فلیٹ میں لیا اور اب تک اسے لا علمی رکھا۔ اسے ڈاکٹر کا فون آیا تھا، راہین کے وجود میں موومنٹ ہوئی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے فلیٹ کی جانب گامزن ہوا، اندر جاتے وہ سیدھا راہین کے کمرے کی جانب بڑھا، چاہے ڈاکٹر اس کے آگے کھڑی دروازے کی جانب دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ کنگریچولیشنز مسٹر زارون، فائنلی آپ کا عشق جیت گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک طرف ہوئی تھی۔ راہین بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی زارون کو ہی دیکھ رہی تھی۔ زارون کا تو جیسے سانس سے تھم گیا، وہ ٹھیک ہو گئی تھی، اس کی راہین واپس لوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹرز راہین کے متعلق سب تسلی کرتی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ زارون نے آگے بڑھتے اس کے پاس بیٹھتے اسے گلے سے لگایا، اس کی پوری روح میں جیسے سکون سا اترا، اس کی تمام حسیات جاگ گئی تھی۔ اس نے راہین کے ماتھے سے ماتھا جوڑا، دونوں کے لب خاموش تھے اور دونوں ہی رو رہے تھے۔ I'm sorry راہین، وہ جذب کے عالم میں کہتا اس کے لبوں کو شدت سے اپنی گرفت میں لے گیا۔ راہین ابھی گہری نیند سے جاگی تھی، وہ کمزور تھی اور زارون کا شدت بھرا لمس اس کی جان پہ بنے، اس کا سانس اٹکا تھا۔ زارون یکدم خود پہ قابو پاتا پیچھے ہٹا۔ بہت سخت سزا دی ہے تم نے مجھے۔ وہ اسے واپس اپنے سینے میں بھینچ گیا تو وہ گہرے سانس بھرتی مسکرا دی۔ زارون بنا کسی سے کچھ کہے، بن کسی کو کچھ بتائے راہین کو ملک سے باہر لے گیا۔ وہ فی الحال بالکل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی یہ جانے کہ راہین زندہ ہے۔ وہ کچھ وقت بعد ہی اسے منظر عام پہ لانا چاہتا تھا، پر ابھی وہ راہین کے ساتھ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتا تھا۔ صرف فیصل اور عائشہ ہی جان پائے تھے کہ راہین زندہ ہے، وہ بھی فیصل نے زارون سے ریکویسٹ کی۔ زارون اور راہین دبئی کے برج خلیفہ میں موجود وہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک وہاں فیصل اور عائشہ کی آمد پہ حیران ہو گئے۔ تم دونوں یہاں کیسے؟ زارون کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہنی مون کے لیے آئے ہیں، اب ہمیں کیا پتا تھا تم لوگ بھی یہیں ہنی مون منا رہے ہوگے، فیصل نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا۔ زیادہ معصوم مت بنو، سب پتا تھا تمہیں ہم یہاں ہیں، ایڈیٹ نہ ہو تو۔ زارون نے اسے گھرکا جبکہ راہین کو اپنے حلقے میں لیا تھا۔ اب یہ مت بھولنا کہ رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گئے، ہمارے اپنے رنگ ہیں، اس لیے یہ الزام نہ سنو ہمیں، فیصل نے بھی عائشہ کو اپنے حلقے میں لیتے مصنوعی خفگی سے کہا۔ تو زارون راہین کو چھوڑتا اس کی ڈرامے بازیاں دیکھتا اس کے پیچھے لپکا، جبکہ اب وہ دونوں مستیاں کر رہے تھے۔ عائشہ اور راہین ایک دوسرے کے گلے ملتی اپنے رب پاک کا شکر ادا کر گئے۔ جہاں ایک کہانی اینڈ ہوئی وہیں دوسری شروع ہوتی ہے۔ کانچ سا عشق کا یہی اینڈ ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ تشنگی باقی رہ جاتی ہے، مکافات عمل دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، بس رب کی پکڑ ہو جانے کی دیر ہوتی ہے۔ زارون نے راہین کو ایک طرح سے کھو دیا تھا، لیکن اللہ نے زارون کو اس کے صبر اور سچے عشق کے بدلے راہین کی صورت میں انعام بخشا تھا، جو ایک معجزہ ہی تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ناول کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ معصوم سی دلکش ادا، اڑتی ہوا میں ہو چڑیا، دل جسے چاہے صدا، بے چین ہو نظریہ، وہ ایک کانچ کی گڑیا جو کر رہی تھی ایک شہزادے سے کانچ سا عشق۔ ختم شد۔